بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ابواب الصرف کے بارے میں بات کریں گے۔ ابواب الصرف کے ابواب کے بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 1، ابواب الصرف ثلاثی کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد، نمبر 2 ثلاثی مزید فیہ۔ ثلاثی مجرد میں 8 باب استعمال ہوئے ہیں، 5 مضطرد کی، 3 شاذ کی۔ مضطرد اس کا معنی ہے کثیر الاستعمال، یعنی زیادہ استعمال ہونے والا۔ شاذ اس کا معنی ہے قلیل الاستعمال، یعنی کم استعمال ہونے والا۔ مضطرد کی 5 ابواب میں سے پہلا باب ہے ضرب یضرب۔ اس باب کی علامت ہے کہ ماضی میں عین کلمہ مفتوح اور مضارع میں عین کلمہ مکسور ہوگا، یہ ضرب یضرب میں۔ نصر ینصر، اس باب کی علامت یہ ہے کہ ماضی میں عین کلمہ مفتوح اور مضارع میں عین کلمہ مضموم ہوگا، یہ نصر ینصر کے باب میں ہے۔ نمبر 3، سمع یسمع کے باب۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ ماضی میں عین کلمہ مکسور اور مضارع میں عین کلمہ مفتوح ہوگا۔ ان 3 ابواب کو اصول کے ابواب بھی کہتے ہیں، ان کا دوسرا نام الابواب بھی ہے۔ ان کو اصول کے ابواب اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ کی حرکت مختلف ہوتی ہے۔ چوتھا باب فتح یفتح۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ مفتوح ہوگا۔ 5 نمبر باب کرم یکرم۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ مضموم ہوگا۔ یہ تو مضطرد کی ابواب ہوں گے۔ اب شاذ کی ابواب کے بارے میں بات کریں گے۔ شاذ میں 3 باب استعمال ہوئے ہیں، حسب، یحسب۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ مکسور ہوگا، یہ حسب یحسب باب کی علامت ہے۔ دوسرا فضل یفضل۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ ماضی میں عین کلمہ مکسور اور مضارع میں عین کلمہ مضموم ہوگا۔ باب فضل یفضل کو تداخل کا باب بھی کہتے ہیں، اس کو تداخل کا باب بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں ماضی کے عین کلمہ کی مشابہت باب سمع یسمع سے ہے اور مضارع میں عین کلمہ کی مشابہت باب نصر ینصر سے ہے، اس وجہ سے اس کو تداخل کا باب کہتے ہیں۔ تیسرا باب کاد یکاد۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ ماضی میں عین کلمہ مضموم اور مضارع میں عین کلمہ مفتوح ہوگا۔ تو یہ ابواب تھے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مجرد کی، پھر 8 قسمیں ہیں، 5 مضطرد کی اور 3 مثال کی۔ تو ہم نے مضطرد کے ابواب بھی بیان کیے اور شاذ کی ابواب بھی بیان کی، یہ سیکھ لے اور دوسروں تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔